آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میری زندگی کا سب سے حسین، سب سے پاک اور سب سے روحانی تجربہ تھا۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اگر نہیں تو آج میں آپ کو اپنی زبانی بتانے والی ہوں کہ کیسے اللہ نے مجھے یہ عظیم سعادت نصیب کی، اور وہ بھی تین مرتبہ، الحمدللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پہ آپ سے آج بات کرنے والی ہوں، اور آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں اور دعاؤں کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے درود شریف، استغفار اور ایک سجدہ بھری دعا نے میری زندگی بدل دی، اور مجھے ملی سب سے بڑی دولت، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ پہلا خواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلا خواب یہ تھا کہ ایک رات میں ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ میں پوری طرح پردے میں ہوں، سر سے پاؤں تک ڈھپی ہوئی۔ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور عجیب سی نورانی سی شخصیت تھی، لیکن میں نہیں جانتی کون ہے۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے چل پڑتی ہوں، اور ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میری روح کا پل پل کانپ اٹھتا ہے۔ میرے سامنے ابھی بتاتے ہوئے بھی میری زبان نہیں اٹھ رہی کہ میرے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن میری نظر کسی اور طرف گئی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور صرف رو رہی تھی۔ وہ نور، وہ سکون، وہ جذبات لفظوں میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی، اور وہاں میں نے کعبے کے سامنے دعا کی اللہ سے کہ اللہ، میں نے رو رو کے بہت دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں تو مجھے اپنی رضا کا احساس دے۔ میں نے درود شریف کا وظیفہ کیا، استغفار روزانہ کیا کرتی تھی، اور میں صرف اللہ سے ایک ہی چیز مانگ رہی تھی کہ اپنی رضا، اپنی قربت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک۔ عمرے کے بعد جیسے ہی میں پاکستان واپس آئی، اسی ہفتے اللہ نے مجھے پھر سے اس نعمت سے نوازا کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تیسرا خواب کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس دفعہ ان کی صورت اور زیادہ روشن تھی، ان کے وجود سے نور نکل رہا تھا، اور میں پھر وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ آنکھیں جم گئی تھی ان کے چہرے پر۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کیا سیکھا میں نے ان خواب سے؟ نمبر 1، درود شریف کا اثر۔ جب بھی میں درود شریف پڑھائی میں لگن لگ گئی، میری روح صاف ہوئی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں کچھ خاص کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک پیغام ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور جب آپ محبت کرتے ہو، اللہ محبت کا جواب دیتا ہے۔ پھر میں نے کیا کہ میں استغفار کا نور، استغفر اللہ، میں نے اس الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ہر وقت، ہر جگہ، اور مجھے محسوس ہوا کہ جب میں اپنے گناہوں کا اظہار کرتی ہوں تو اللہ قربت دیتا ہے۔ تیسرا کہ عمرے کی دعا کا قبول ہونا تھا میری۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں بس ہوا میں کھو جاتی ہیں، لیکن جب دل سے نکالی گئی دعا اللہ تک جاتی ہے تو وہ یا تو ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے یا اس سے بہتر ملتا ہے۔ آج کا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا آپ نے اللہ سے دل سے دعا مانگی، دعاؤں کا اثر دیکھا؟ کیا آپ عمرہ کے لیے ترستے ہیں؟ کیا آپ نے عمرے کے لیے دل سے دعا کی؟ اگر ہاں تو آج سے شروع ہو جائے بس 3 چیزیں، مطلب درود شریف، استغفار اور رات کی دعا۔ اگر آپ کو میری کہانی نے روحانی سکون دیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں لکھیں۔ میں بھی درود شریف اور استغفار سے قریب آنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے بھی کبھی ایسا تجربہ دیکھا ہو تو پلیز ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے موٹیویشن حاصل ہو، وہ بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔
مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ سب کو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔